بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری محترم قابل قدر اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ آج سے نیا ٹاپک کا اجرا ہو رہا ہے۔ اب صلاۃ کے بارے میں 5-6 بیان آئیں گے، اور ہر بیان اب انشاءاللہ آئندہ میں 20 منٹ کا کیا کروں گا، چونکہ سامعین کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ آئیے آج نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کے بارے میں سنیے، باقی بعد میں پروگرام آتے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے مومنو، مردوں اور عورتوں، ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت، نصرت، مدد صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ مطلب دنیا میں کسی قسم کی مصیبت ہو، ہمیں نماز اور صبر کے سے مدد لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ نماز قائم کرو، بلا شبہ نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم زندگی پاک اور مطہر گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ اور نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ خرابی ہے، ویل وادی جہنم میں داخلے کا امکان ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، سستی سے پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ نماز قائم کرو نہار کے وقت، سورج جب نہار میں ہوتا ہے، صبح شام، اور رات کے قریب اس میں مفسرین نے 5 نمازوں کو اخذ کیا ہے۔ ان الصلاۃ یذہب السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے جو نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔
فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر اپنے وقت کے اوپر فرض ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور وہ اس کتاب پر ایمان بھی لاتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی نگاہ داشت کرو، نمازوں کو باقاعدہ پڑھو، خصوصاً ایسی نماز کہ جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں، اور اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ چند اب حدیث پاک آپ کے سامنے عرض ہیں۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان اسلام ہے۔ اسلام کے خیمے کے یہ 5 ستون ہیں۔ ایک ہی ستون اگر نہ ہو تو خیمہ کھڑا نہیں رہ سکتا، کیونکہ درمیانی ستون وہ ہے توحید ہے۔ فرمایا لا صلاۃ الا بحضور قلب، حضور قلبی کے سوا اگر خشوع نہیں ہے تو صلاۃ قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی، جس نے نماز ترک کی، نماز نہ پڑھی، غفلت برتی، متعمدا جان بوجھ کر، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا نعوذ باللہ وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ کفر کے قریبین وہ کافروں جیسا عمل کرتا ہے۔ جو کافر نماز نہیں پڑھتے کہ کافروں جیسا عمل ہوگا، اور یہ بڑی وارننگ ہے۔ یہ حدیث پاک ہے جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں، تو ہزاروں حدیثیں ہیں
نبی کا ایک فرمان ہی کافی ہے. یہ کہ ہم اوروں کو ڈھونڈیں. اللہ تعالیٰ کا ایک حکم کافی ہے. تو یاد رہے کہ قرآن مجید میں 109 بار صراحتاً نماز کا حکم آیا ہے اور اشارتاً 700 بار نماز کا حکم آیا ہے. اب ذرا سوچئے، یا اللہ ایک وقت ایک حکم ہی کافی تھا. حج کا ایک حکم ہے نا، دن دو جاتے ہیں کہ لوگ حج کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. عجیب بات. نماز کا حکم 109 بار ڈائریکٹ صراحتاً کلیئر آیا ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور اشارتاً 700 بار. ہمیں سوچنا چاہیے. یاد رہے ہر آسمانی مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں صورت میں نماز کا حکم تھا، گو طریقہ کار مختلف تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیم الصلاۃ و بشر المومنین، نماز پڑھا کرو اور مومنین کو بشارت دو جو نماز پڑھتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ وہ اپنی آل اولاد کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اب ہمیں والدین کو چاہیے کہ اپنی آل اولاد کو نماز کا حکم دیں. اگر ہماری اولاد بے نمازی ہے اس کی ہمیں فکر کرنا چاہیے. اور خوش قسمت ہے وہ والدین جو دنیا سے جائیں ان کی ساری اولاد نماز پڑھے اور وہ تشہد میں تحیات میں بیٹھ کر یہ دعا کیا کریں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹے نماز پڑھا کرو. بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا، قرآن میں ہے کیا؟ 2 چیزوں کا وعدہ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دیا کرو. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیگم، اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ ذی زرع جگہ پر آباد کیا اور وہاں دعائیں کی. ان سے ایک دعا یہ بھی تھی یا اللہ ربنا یقوم، میرا یہاں بسانے کا مطلب یہ ہے میری اولاد کو تاکہ وہ ربنا لیقیم الصلاۃ، لو نماز قائم کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد رہے ہماری عمر کتنی ہے، ہم نہ اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں نہ مرضی سے رہیں گے، نہ مرضی سے ٹھہر سکتے ہیں. ہم یہاں مہمان ہیں، ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں، ہم ٹیسٹنگ حال میں ہیں. ہر وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے. جو ہم جسم کے کسی عضو سے عمل کرتے ہیں 2 فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. ہمارا اعمال نامہ وہ لکھ رہے ہیں جو ہمیں ملے گا قیامت کے روز. ہمیں قیامت کے روز ملے گا. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ وہاں نمازیں مس ہوں تو پھر کیا حال ہوگا. ہم اپنا اعمال نامہ خود بنانے والے ہیں. جو بولیں گے، سوچیں گے، بات کریں گے، اللہ اکبر، وہ سب لکھا جائے گا. اور یاد رہے سب سے پہلا عمل جو قیامت کے روز چیک ہوگا
وہ 5 وقت نماز کا ہے۔ معلوم ہے آپ کو کہ سب سے پہلے کس نے نماز کا انکار کیا؟ سب سے پہلے کس نے نماز کا انکار کیا؟ وہ شیطان تھا۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، نماز کا سجدہ ہے، نماز کا سب سے اعلیٰ رکن سجدہ ہے، اسے سجدہ نہیں کیا، اس کا کیا حشر ہوا؟ سوچیں اب، جو ہم نماز نہیں پڑھتے ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہمارا قرب شیطان ہے، شیطان کے قریب ہو رہے ہیں، اس کے زمرے میں آ رہے ہیں، شیطان کے بہن بھائی بن رہے ہیں۔ اتنا فرق ہے۔ اس نے کہا انا خیر منہ، ہم یہ نہیں بولتے، لیکن عمل ہمارا شیطان جیسا ہے اگر ہم نماز نہ پڑھیں۔ اور دوسرا کام شیطان نے کیا، آدم علیہ السلام کی بشریت کو نہیں مانا۔ انسان نہ اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ مرضی سے ٹھہرے گا، نہ مرضی سے جائے گا، اور ہمیں اپنی مرضی کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے جو احکامات ہمیں عطا ہوئے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ یہی امتحان ہے۔ وہی کامیاب ہوگا جو احکامات کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرے گا، ورنہ ناکام ہے۔ جو مقصد حیات بندگی خدا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد زندگی بندگی خدا ہے، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ اور صلاۃ بہترین ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بہترین ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر ہر مرد ہر عورت ہم سب سفر جنت یا سفر جہنم ہمارا طے ہو رہا ہے۔ دنیا کے 100 سال کی زندگی آخرت کے مقابلے میں 2.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے۔ 2.5 منٹ کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا قربانی ہم دے رہے ہیں، اور جہاں ہمیشہ 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 رہنا ہے آخرت میں، اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، استحضار کی بات ہے، اس پہ سوچے غور کریں۔ اس 2.5 منٹ کی زندگی کے پیچھے آخرت کی بلین ٹریلین سالہ زندگی کو داؤ پہ لگانا بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے بہت شاندار محل تیار کیا، کافی سال لگے۔ اب اس نے اس محل کو دیدار کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا اور ہر سے پوچھتا تھا بھائی تیرا کیا خیال ہے؟ لوگوں سب تعریف کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور ان کو انعام دیتا تھا۔ ایک اللہ والا آیا، کہا تیرا اس بارے میں بھائی کیا خیال ہے؟ اس نے کہا تعریف تو، اس نے کہا اچھا گھر ہے لیکن اس میں 2 بڑے عیب ہیں۔ نمبر 1 کیا کہ یہ آپ کا محل ہمیشہ نہیں رہے گا، چند سالوں بعد، 100 سال بعد، 2 سال بعد یہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، پرانا ہو جائے گا، گر جائے گا۔ اور دوسری اس میں عیب کیا ہے کہ تو بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، نہ تیرا محل رہے گا نہ تو رہے گا۔ باقی بات تو حق ہے، دنیا میں پردیسی کی طرح رہیں، ہمیں رہنا چاہیے۔ کون پھر دنیا کا انا کا غریب، میں دنیا میں مسافر کی طرح رہنا چاہیے۔ اور یاد رہے
قبر کا پیپر بھی آؤٹ ہو چکا ہے، اور قیامت کے روز جو پیپر سوال ہو گئے وہ بھی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ان سوالوں کی ہمیں تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور یاد رہے، سب سے پہلا سوال جو قبر میں ہوگا، مربوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور قیامت کے جو 4 سوال ہیں، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کمایا کیسے، اور خرچ کہاں کیا، علم پر کتنا عمل کیا۔ اب آپ کو بتایا میں نے، قرآن نے نماز کا حکم، نماز کا علم 109 بار دیا ہے، ہزاروں حدیثیں پاک ہیں، سب کو پتہ ہے علم ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ سوال ہوگا، اور اعمال میں سب سے پہلے یاد رہے، اعمال میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔